یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا اس لیے گیا تھا کہ میرے کان اتنی چیخ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو میں نے منتظمین حضرات سے گزارش کی کہ کسی طرح یہ چیخ سے نہیں روک سکتے آپ. کہتے جی آپ آئی جب گئے تو میں نے چیخنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر میں دور جا بیٹھا تو وہاں الحمدللہ وہ مجھے چیخنے تکلیف نہیں دی. یہاں چیخ تھی اور وہاں آواز نیچ تھی, وہ ٹھیک سمجھا. تو میں نے کہا دیکھو پاس آپ بول رہے ہیں, کیسی اچھی آواز میں بول رہے ہیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں. تو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے دعوت دی گئی ہے سنانے کے لیے, سننے کے لیے نہیں. مجھے جب منتظمین حضرات نے اس کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے کہا تو یہ کہا تھا کہ آپ بے شک بیمار ہیں لیکن کچھ بیان کر دیں. تو مجھے دعوت تو دی گئی سنانے کے لیے اور بٹھا دیا گیا سننے کے لیے. تو مجھے ایک جملے سے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا میں مقابلہ کروں کس طرح. لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ میں اس پر سوال ضرور اٹھاؤں. وہ کیا, میں نے یہاں پہلے مقررین میں سے کسی مقرر سے سنا ہے کہ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھاؤ. آپ سوچیں کہ ہم کوئی مورچہ بندی کر رہے ہیں کہ آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ. ہم مورچہ بندی نہیں کر رہے کوئی. میں اپنے فہم کے مطابق بات کرتا ہوں, غلط ہو تو معاف کر دیں. تو ہر کوئی مکلف ہے اپنے فہم پر. تو حضور نے بنا انجل الناس منازل ہوں, لوگوں کو اتارو اسی مقام پر جہاں کے وہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے متحد ہو کر, تمام فرقوں نے جڑ کر متحد ہو کر ختم نبوت کی لڑائی اسمبلی میں لڑی, اپنے اپنے وکیل لا کر, اور پھر دنیا نے دیکھا اور وہ بہار آئی اور سب جگہ پھیلی اور آپ جیت گئے, قانونی طور پر جیت گئے. اتحاد کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. اب جو ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤ کام کو. تو ختم نبوت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ آگے بڑھائیں. میں سوچتے سوچتے تھک گیا. جتنا عرصہ میں وہاں بیٹھا رہا, میں نے کہا کہ کوئی مجھے پوچھے کہ ختم نبوت کو کام آگے بڑھاؤ تو آگے وہ ہے کیا, کوئی فوج گاڑی ہو رہی ہے کہ آگے بڑھو. جیسا جب فوجی جنگ کرتے ہیں there is no two reason why yes but to do and die, آگے بڑھو کو جانے دو آگے. فوجوں میں تو باتیں ہوتی ہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اس طرح کام کریں جس طرح آپ آئے ہیں اپنے پاسپورٹ لے کر عزت کے ساتھ. اور کانفرنس کے بعد بھی آپ کو وہ ملنے جلنے کا موقع ملے گا. تو آپ پوچھیں کوئی وہ کام کیا باقی ہے, کام کیا باقی ہے. میری نظر میں تو سارا کام ہوا ہے. اب آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ وہ کام پھر دوبارہ آ جائے میدان میں. اس کو کہتے ہیں جیتی ہوئی بازی ہار جانا. ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی بڑی محنت کے بعد. اب کوئی ایسی نادانی نہ کریں کہ جیتی ہوئی جنگ جو میں نے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ آواز دوں
کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، تو کوئی مقرر بھی آ کر آپ کو کہے، میں بھی کہوں تو آپ نہ کریں، آگے بڑھنا پہلے پوچھے کہ وہ کام کیا ہے۔ یہ کانفرنس ہے، جلسہ نہیں ہے، اور کانفرنس ہوتا ہے مشورہ۔ تو میں اپنا مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کام کو خطرے میں نہ ڈالو، کام ہو چکا ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، بین الاقوامی سطح پر آیا ہے، سفارت خانوں میں آیا ہے، اس پر تاریخ گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اس کو کامیاب فرمائے۔ جو اس سے متفق نہیں اپنے ملک میں چلا جائے۔ ہم پاسپورٹ کی عزت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جس پاسپورٹ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ میں مجھے چونکہ کہا گیا وہ جو اشتہار میں کیا کہا گیا کہ سیلیبریٹنگ دا فائنلٹی آف پروفیٹہڈ، یہ انگریزی کا لفظ ہے، آپ سن رہے ہیں، سیلیبریٹنگ دا فائنلٹی آف پروفیٹہڈ۔ ہم ختم نبوت کو منائیں، تو یاد رکھو ختم نبوت منانے کی چیز نہیں، ماننے کی چیز ہے۔ اپنے عوام کو اس درجے میں لاؤ کہ ختم نبوت کو مانے، ہمیں منانے پر ڈالو تو لے جاؤ۔ ختم نبوت ماننے کی چیز ہے، کنفرم کرنا، کنفیش کرنا، اور جو یہ ہے ماننا یہ ہے حقیقت، اور جو منوانا ہے وہ سیلیبریٹنگ۔ تو ختم نبوت کو جو منانا کہا ہے، مجھے ایک دو لفظ اور سامنے آتے ہیں، اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے اشارہ کر دیں، میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں نے بات تو وہی کری جو میری سمجھ آ رہی ہے سوچ سے، کہ اب ہم عید پڑھتے ہیں، عید کی نماز، تو وہ ہے عید۔ عید کی نماز پڑھی، عید الفطر کی ہو یا عید اضحیٰ کی، تو عید کی نماز پڑھی تو ہم اسے فارغ ہوئے، وہ ہے عید۔ اور پھر سارا دن چھٹی کرنا، اس کو کہتے ہیں عید منانا۔ تو عید منانا اور ہے، عید اور ہے۔ عید وہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی، اور منانا تو گھومنا پھرنا، اپنے دوستوں کو ملنا، اپنے عیاشی اور اپنا ذہن اور اپنے تعلقات یہ تو دنیا کی چیز ہے۔ عید منانا وہ بعد میں جو کیا وہ آپ کی دنیا ہے۔ عید وہی ہے جو پیغمبر کی تعلیم کے مطابق اور صحابہ کی تعلیم کے مطابق وہ کی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد میں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ پیدائش کا جو ذکر ہے وہ تاریخی واقعہ ہے، اس سے مسلمان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہیں کہ نہیں، یہ جو میلاد شریف ہے اس کو منانا ہے۔ کس طرح؟ ہم اونٹ نکالیں گے، میدان میں لائیں گے، لکھا دکھائیں گے، خوشی منائیں گے، اور جو ہم ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں کہ یہ میلاد نہیں مناتے۔ ہم ان کو تو نہیں روکتے، ہم نے کبھی اس کے خلاف تقریر کی نہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ اپنے اپنے طریقے پر کوئی کرتا رہے تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ واٹ واز دیٹ ٹو دیٹ؟ ہم نے ان کو روکا نہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کا طریقہ ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم عید جو ہے اسی کو میلاد کا ذکر جو ہے باب ما جاء فی میلاد النبی ہے، حدیثی کتابوں میں آتا ہے، حضور کی پیدائش کا واقعہ اس کو ذکر کرتے ہیں، تو ان کو ہم مانتے ہیں لیکن مناتے نہیں، اور جو لوگ مناتے ہیں ہم ان سے ٹکراتے نہیں، تو کوئی بری بات ہے؟
جو مناتے ہیں ان سے ٹکراؤ نہ اور خود مناؤ نہ. کیوں؟ یہ منانے کی بات ہی نہیں ہے. اور ہم نے جو کہا، اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ سیلیبریٹنگ دی فائنلٹی اور پروفٹ، جہاں علماء بھائی بہت سے ہو گئے، ان سے پوچھ لینا، اب نہیں تو بعد میں پوچھ لینا، پھر بھی نہیں تو شیخ الاسلام یہی موجود ہے اس ملک میں، شاید 2-4 دن اور ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ اس کو منانا جو ہے، منانا یہ نہیں. اب مجھے چونکہ کہا گیا تھا میں ختم نبوت کے لیے یہاں حاضر ہوں، تو میں ختم نبوت پر حاضر دے رہا ہوں، تو میں اب بات شروع کرتا ہوں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ آیت جو ہے آپ نے بارہا پڑھی، بارہا سنی، اس کو کہتے ہیں آیت ختم نبوت. میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا. سنیے، حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا اور بڑے صدمے کی بات ہوا. آئے آپ کہیں گے نہیں ہم تو خوش ہیں. اگر خوش ہے تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا. سیلیبریشن کیا ہونا ہے؟ خوشی کرنا. تو ہم خوش ہیں تو کر رہے ہیں نا. میرا دل ٹوٹ رہا ہے. حیران ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو مناؤ. میں ان صاحب سے کہوں گا اگر آپ حضرات نے یہ اشتہار دیا تو سوچ کر نہیں دیا، سوچ کر نہیں دیا. اس لیے کہ بڑے صدمے کی بات ہے. کیا صدمے کی؟ بھائی کسی کا بیٹا نہ ہو اس کے لیے خوشی کی بات ہے یا صدمے کی؟ صدمہ. ہمیں لوگ آ کر کہتے رہتے ہیں یہ دعا کریں. کیا دعا کریں؟ کہ بیٹا ہو، بیٹی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں، دعا کریں. تو بیٹے کو ترستے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اور کیا پیغمبر بھی زکریا علیہ السلام رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکان. اب پیغمبر جو ہے وہ بھی کوئی کچھ بیٹا نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے ابراہیم کو تو فرمایا بشر نہ ہو اسحاق نبیہ. ہم نے وہ خوشی دی. معلوم ہوا بیٹے کا ہونا خوشی ہے. بیٹے کو ہونا خوشی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ خوشی ہے یا نہیں؟ مولانا بابا صاحب بتائیں جی خوشی ہے یا نہیں؟ جی بالکل بالکل خوشی ہے. بیٹے کا ہونا خوشی ہے. تو جب بیٹے کا ہونا خوشی ہے تو نہ ہونا کیا بوجھ نہیں؟ اللہ نے ڈالا بوجھ کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی اس کا بیٹا کوئی نہیں. اتنی صدمے والی بات کہی گئی. اس پر اللہ نے مرتب کیا ہے خاتم النبیین. تو خاتم النبیین کو بنا اس کی رکھی گئی، خاتم النبیین کے اعلان کی بنیاد رکھی گئی. بیٹا نہ ہونے پر تو خوشیاں کیا اور سیلیبریشن کیا. میں نے جب مفتی صاحب نے یہ مجھے اشتہار دکھایا تو اللہ جانتا ہے
کہ میں نے دیکھ تو لیا لیکن ساری رات نیند نہ آئی. میں نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اس عمر تک نہیں رہا اور کوئی نہیں رہا تو اس کا ایک غم ہے. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ, اس کا بیٹا نہیں خوشیاں مناؤ. تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. تو ایک مولوی صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے آپ سو نہیں رہے. میں نے کہا مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ کیا کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے, مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی ہے اور انہوں نے خوشیاں منانی ہیں کہ وہ ہے سیلیبریٹنگ دی فائنلٹی آف پروفیٹہڈ. تو کہنے لگے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برداشت کیا کہ کوئی بیٹا نہ ہو. اے اللہ تو نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا, میں راضی ہوں. تم نے مجھے بیٹا نہیں دیا جو بڑی عمر تک پہنچے تو میں راضی ہوں. تو جب حضور راضی ہو گئے تو آپ کیوں غم میں بیٹھے ہیں؟ کوئی ساری رات آپ سو ہی نہیں رہے. میں نے کہا مولوی صاحب کو کہ آپ تو مولوی ہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں آتا خدا کا؟ حضور کب راضی ہوئے؟ راضی کب ہوئے؟ کہہ رہے کہ کیا راضی بڑا نہیں؟ میں کہا یہ بڑا خطرناک سوال ہے, حضور کی شان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نہیں نا. لیکن کیا کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب بہت ہوا تو آنسو گر رہے تھے حضور کے. تو حضور کو کہا صحابہ نے حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ آنکھیں رو رہی ہیں والقلب یحزن, اور میرا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے. یہ پیغمبر نے کہا اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں العین تدمع والقلب یحزن, آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ, اے بیٹا تیری جدائی پر لَمَحْزُونُونَ, ہم غم میں ہیں. وہ پیغمبر کو کہے غم میں ہیں اور اس کے بیٹے کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے قرآن میں, اور کہا جائے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور ہمیں کہا جائے کہ سیلیبریٹ کرو. تو مولوی صاحب کو روایت یاد آ گئی کہ ہاں یہ روایت تو واقعی ہے. حضور نے کہا ان علی فراقک یا ابراہیم, اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم محزونون, ہم غمگین ہیں. آپ کو میں نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک مشورے کے طور پر ہے. مشورہ مجھے مولانا تقی صاحب یہاں ہر سال یا کئی دفعہ آتے رہے. مجھے ان کے آنے پر کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس سال آنے پر ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوفناک حملے سے بھی بچایا. شاکرانہ حملے کی کوشش کی لوگوں نے, اللہ نے ان کو بچایا. تو ہمارے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے عالم کو بچا لیا. آپ کو بھی خوشی ہے کہ ان کے بچے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا فرمایا. اب ان کے استعمال آنے پر کچھ بھی کہ پہلے ہمارا یہ جو ختم نبوت سینٹر تھا اس پر قبضہ تھا عالمی ختم نبوت کا, جس کے امیر حضرت مولانا خان محمد صاحب تھے. تو ان کا قبضہ تھا. اب ان کا قبضہ اب سینٹر ختم نبوت سینٹر کا جو انہوں نے جناب طاہر صاحب نے کام کو اپنے ہاتھ میں لیا, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. انہوں نے اس کو سینٹر مان کر اب اس کے لحاظ سے اس سینٹر کیا
سینٹر کی آج دوسری کانفرنس ہے. پہلی وہ ہو گئی اور یہ آج دوسری کانفرنس ہو رہی ہے. یہ 34ویں نہیں ہے, یہ دوسری ہے. جو 34 سے گرے تو ہم نے تو جو عالمی ختم نبوت کے دور کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر کیوں لیں؟ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں, انہوں نے نیکیاں بھی کی, کام بھی کیا, محنت بھی کیا. اپنے بھائیوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, ان کی خدمات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہم ان پر ذرا نہیں کرتے, لیکن ہماری یہ کانفرنس اس سینٹر سے یہ دوسری کانفرنس ہے, 34ویں نہیں ہے. اس کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی اسی مسجد سے میں نے کی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بنیاد رکھنے کی مجھے ساتھ فرمائی. ماشاءاللہ. تو میں لوگ کہتے ہیں کہ میں مانچسٹر سے چلا گیا ہوں, نہیں, آج میں اپنے گھر کھڑا ہوں. ماشاءاللہ. اس کی میں نے تو اس وقت مجھے ایک شعر یاد ہے, میں نے کہا تھا پتہ نہیں کیا شعر تھا, لیکن سمجھ یاد ہے, محمد کا صدقہ سنو تو صحیح, بلکہ روڈ سے ہے صدا آ رہی, کہاں ہے وہ مسلم میرے اشعار کا. میں نے مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں کام کرنے کا موقع ملے گا. ہم نے اس وقت یہ جو مسجد بنائی, یہ تعمیر کی, آج ہمیں اس میں حاضر ہے. میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں, ممکن ہے مجھے الفاظ اس کے مطابق صحیح نہ ملے, لیکن میں صاف کرتا ہوں اپنی کمزوری کہ مجھے چیخنا آتا نہیں. جو نہیں آتا تو میں معافی کا خواستہ ہوں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ کانفرنس ہے, جلسہ نہیں ہے. ہم نے مشورہ دینا ہے, شاہ صاحبوں یا جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد صاحبوں, جو رات ذمہ دار ہیں انتظامیہ کے, ہم سب سے تعاون کریں گے. اور ہم کہتے ہیں